سب سے پہلے اپنے ہی دفناتے ہیں مٹی کے نیچے نا. یہ کہتے ہیں کہ مٹی ڈالیں ثواب ہوگا، ثواب بڑی آسانی سے نہ ہوگا نا، اس لیے دل بھر گیا ہے نا. اگر کوئی یہ کہہ کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے تو وہ بیوقوف ہے نا. لاکھ بلاول بھوکے ننگے فٹ پاتوں پر آ کر دیکھ، شیش محل میں رہنے والی شیش محل سے باہر دیکھ. کوڑا کرکٹ کے انباروں سے جو کاغذ چنتے ہیں، تیرے بلاول سے کیا کم ہے، ان کو آنکھ اٹھا کر دیکھ. میرے وطن میں لاکھوں مائیں اب بھی بھوکی سوتی ہیں، کچھ احساس تجھے ہو شاید ایک شب بھوکی سو کر دیکھ. السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ہبا عباسی، اور آج ہمارے ساتھ منظور بلوچ صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ باتیں کریں گے. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی. بیٹا عید کیسے گزری آپ کی؟ بیٹا عید کے بارے میں صرف ساغر صدیقی کی ایک نظم پیش کر سکتا ہوں. عید کا چاند مجھے محرم عشرت نہ بنا، میری صورت کو تماشائے علم رہنے دے. مجھ پہ حیراں ہیں اگر اہل کرم ہونے دے، دہر میں مجھ کو شناسائے علم رہنے دے. یہ مسرت کی فضائیں تو چلی جائیں گی، پھر وہی درد کے آلام کے دھارے ہوں گے. آج چند لمحوں کے لیے آج گلے سے مل جا، اتنے دن تو نے بھی ظلمت میں گزارے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کیسے گزرا ہوگا آپ کا جوانی کا دور؟ مجھے کریوسٹی ہو رہی ہے آپ کو جاننے میں. بیٹا بات یہ ہے کہ سراپا عذاب ہے یہ زندگی، پھر بھی جینے کے لیے تمنا ہے. سب جینا چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا. ان عذابوں کے باوجود نا بہرحال گزر رہی ہے نا، گزر جائے گی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. یہاں تو حالات یہ ہیں، غم عاشقی سے فرصت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، کسی محجبیں پہ قدرت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. وہ حسین ماہ پارا سر عام بک رہی تھی، میرے پاس اس کی قیمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. میرے پاس تھی میں پھر بھی رہا دور اس سے کوس ہوں، لب و آرزوں کی چاہت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. اتنا کیسے یاد کر لیتے ہیں آپ؟ بیٹا بیسیکلی میں خود شاعر ہوں. اردو، فارسی، بلوچی، سرائکی، ان تمام زبانوں میں نے شاعری کی ہے نا. سرائکی میں نے کہا تڑ ہجر فراق دے وچ سونا، اسا رد دے نیر وہندے ہیں، لوگ سونے رب کو یاد کریں، اسا تے کو یاد کریں دے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کتابیں وغیرہ بھی شائع ہوئی ہیں آپ کی؟ بیٹے اکادمی ادبیات کا پرانا ریکارڈ دیکھ کے ماضی کا، تو آپ کو وہاں منظور بلوچ کی نظمیں بھی ملیں گی، غزلیں بھی ملیں گی، اور مضامین بھی ملیں گے اردو میں، بلوچی میں. اس کے بعد آپ جائیں ڈائریکٹوریٹ فلمز اینڈ پبلیکیشن، وزارت اطلاعات و نشریات 0 پوائنٹ میں، وہاں منظور بلوچ کا پورا ریکارڈ ہوگا، فارسی کا، پشتو کا، بلوچی کا. 3 اخباروں کا وہ رسالوں کا ایڈیٹر رہا ہوں نا، سروش پرشین، اولس پشتو، عواصم بلوچی نا، ان تینوں کا میں ایڈیٹر رہا ہوں نا، گورنمنٹ آف پاکستان، وزارت اطلاعات و نشریات کے. تو اب بس ایک سمپل سا کوسچن ہے، یہاں پہ کیسے اتنی لائف آپ نے گزاری ہے بہت زیادہ اچھی، تو پتہ نہیں ہے، مجھے کریوسٹی ہو رہی ہے جاننے کی. کوئی بات نہیں ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں 2 چیز آدمی را برد زور زور، یہ کہ آب دانہ دگر کھا کے گور. 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو جبرن لے جاتی ہیں، ایک قبر کی مٹی، ایک دانہ پانی. یہاں سے ایک دانہ پانی لکھا ہے، میں نے 37 سال نوکری کی ہے نا، اس کے بعد ریٹائر ہوا ہوں نا، تو پھر ہم کو اپنا آشیاں چھوڑے ہوئے مدت ہوئی، اب کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں نا. کیوں مدت کیوں ہوئی، کیوں آشیانہ کیوں چھوڑا آپ نے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ انسان تنہا آیا ہے اور تنہا جائے گا. یہ تو چند لمحوں کی رفاقت ہے، یہ پائیدار نہیں ہے. یہاں طبقاتی تضاد ہیں، یہاں جب پیسہ آتا ہے تو انسان کی اب بھول جاتی ہے نا، تو اس لیے جب اکیلے جانا ہے تو پھر یہاں بھی اکیلے رہیں تو بہت مزہ آئے نا. لیکن پھر بھی انسان کی فیملی ہوتی ہے، اپنے ہوتے ہیں، تو بندہ ان کے ساتھ بھی تو رہتا ہے. بیٹا میرے خیال میں اپنا کوئی بھی نہیں ہے نا. سب سے پہلے اپنے ہی دفناتے ہیں مٹی کے نیچے نا. یہ کہتے ہیں کہ مٹی ڈالیں ثواب ہوگا، ثواب بڑی آسانی سے نہ ہوگا نا، اس لیے دل بھر گیا ہے نا. اب کسی سے کوئی آشنائی نہیں نا، سمجھے نا، نہ کسی سے تعلق نہ آشنائی ہے. ہم نے اس شہر میں جینے کی سزا پائی ہے نا، بس. لیکن
مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے شاعر ہو کے اور یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو کوئی کہانی، کوئی وجہ تو ہوگی. میرے بیٹے آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی پوری زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. کے بارے میں تو آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتی. میں اتنا یہی کہوں گا، یہ پاکستان کا دارالخلافہ ایک کوفہ ہے. یہاں اہل کرم، اہل اسلام موجود رہتے ہیں. ادیب و شاعر و دانا یہاں کے حکمرانوں کو جرائم پیشہ لوگوں کی طرح مطلوب رہتے ہیں نا. اب بتائیں پھر کیا کریں نا. آپ نے ایک زندگی گزار لی ہے سمجھ لیں، تو کیسی گزری تھی وہ زندگی؟ زندگی عذاب میں گزری ہے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے تو وہ بیوقوف ہے نا. کیونکہ مولانا روم صاحب جو کہ علامہ اقبال کے روحانی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں دریں دنیا کسے بے غم نباشد، دریں دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے غم نہ ہونا. اگر کوئی ہے تو آدم کی اولاد میں نہیں ہے. جنات ہو گئے، فرشتے ہوں گے، تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم لائق ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جو کہ میں بے غم ہوں. بس آپ کا غم؟ میرے غم یہ لوگوں کے تمام روتے دھوتے بچے ناویلی. وہ بے نظیر کے دورے میں نے کہا کہ لاکھ بلاول بھوکے ننگے فٹ پاتوں پر آ کر دیکھ، شیش محل میں رہنے والی شیش محل سے باہر دیکھ، کوڑا کرکٹ کے انباروں سے جو کاغذ چنتے ہیں، تیرے بلاول سے کیا کم ہے، ان کو آنکھ اٹھا کر دیکھ. میرے وطن میں لاکھوں مائیں اب بھی بھوکی سوتی ہیں، کچھ احساس تجھے ہو شاید ایک شب بھوکی سو کر دیکھ. تو میرے بھائی تو بیٹے یہاں تو ہزاروں بھوکے مر رہے ہیں، کسی کو دوائیاں نہیں ملتی، کوئی ہسپتالوں میں ایڑیاں لگ رہا ہے. یہاں تو یہ کسی کو جھونپڑے تک بھی نہیں حاصل یہاں یارو. کسی کی سنگ مرمر سے لحد تعمیر ہوتی ہے. آپ یہ چیز قبرستان میں جائیں، قبریں ایسی ہیں جن پہ سنگ مرمر اتنا لگا ہوا کہ 10 غریبوں کے گھر بن جائیں نا. تو پھر یہاں خوش کون رہ سکتا ہے نا. یہاں وہی خوش ہو رہ سکتا ہے جس کے اندر دل نہ ہونا. وہ صرف اپنے تک مجھے روٹی ملے صبح شام کی میں کھاؤں، بس ایسے رہوں بس، اور کچھ نہیں. کوئی بھی خوش نہیں ہے نا. تو اتنے سارے الفاظ کہاں سے لاتے ہیں، کیسے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ تو ہم جوان بچوں کے بھی اتنا دماغ نہیں چلتا جتنا آپ کا میں دیکھ رہی چل رہا ہے. بیٹا میں نے اپنی جوانی میں گریجویشن کی ہے، اس کے بعد میں آنرس کیا پرشین میں نا. تو اس زمانے میں تعلیم تھی، ڈگری نہیں تھی. آپ ماضی کو جائیں، غالب کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. آج غالب کو پڑھ کے ہم ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں نا. میر کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، ہم میر کو پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. میرے بیٹے ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، علم نہیں ہے. علم کی کمی ہے. جن کے پاس علم ہے ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں نا. بس اتنا فرق ہے. تو ناظرین دیکھا آپ نے، اور لاسٹ میں اجازت چاہوں گی ان سے کچھ شعر سن کے، اور اچھا لگا کافی ان سے بات کر کے. تو سر کوئی اچھا سا شعر یا کوئی غزل سنا دیجیے. بس بیٹا یاد ماضی ہے اور تنہائی، یاد ماضی ہے اور تنہائی، خود تماشا ہوں خود تماشائی. شکریہ. تھینک یو سو مچ.